عزیز طلبہ و طالبات، بڑی خوشائند بات ہے اور خوشخبری بھی ہے کہ بورڈ کے امتحان شروع ہونے میں کچھ ہی دن باقی بچے ہیں اور کچھ بچوں کی بڑی بے صبری سے اصرار تھا ان کا کہ آپ کچھ ویڈیو بنائیں، اور وہ ویڈیو جو کہ سلیبس میں گرامر پارٹ کے شامل ہیں، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سب سے اہم چیپٹر ہے گرامر پارٹ کا، اور بورڈ کے سلیبس میں 2 یا 3 سال پہلے اس کو شامل کیا گیا ہے، اس پہ خاطر خواہ ویڈیو دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا بڑی شدت سے اصرار تھا کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں، اور اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے آج میں نے ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ چنانچہ رموز اوقاف جو سب سے اہم چیپٹر ہے گرامر پارٹ کا 10th کلاس کے بچوں کے لیے، جو کہ بورڈ کا ایگزام ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، رموز اوقاف۔ رموز اوقاف یہ 2 لفظ ہیں، ایک لفظ رموز، ایک اوقاف۔ رموز کا معنی ہوتا ہے، رموز یہ رمز کی جمع ہے جس کا معنی نشانی یا علامت کے ہے یا پہچان، اور اوقاف یہ وقفہ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے ٹھہراؤ یا ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنا، کچھ بھی معنی کر سکتے ہیں، بس ٹھہرنا اس میں ہونا چاہیے۔ اب یہ ٹھہرے کیوں، اس کی وجہ بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے قرآن مجید میں یا ریلوے اسٹیشنوں کے بارے میں آپ دیکھنا چاہیں، غور کریں، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کہیں آیت کا وقفہ ہوتا ہے، آیت کے بعد ٹھہرنا ہوتا ہے، کہیں رکوع کے بعد، اور کبھی سورہ کے بعد، اور کبھی اسی طریقے سے لمبی صورت ہوتی ہے اس میں دوسری صورت جو ہے شروع ہوتی ہے بڑے لمبے صورتوں کے بعد۔ اس طرح سے کہیں چھوٹا ٹھہراؤ ہوتا ہے اور کہیں بڑا ٹھہراؤ، اور اسی طریقے سے دنیا کے تمام قواعد میں اور تمام زبانوں کے قواعد میں اس سلسلے کو لکھا گیا ہے اور بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی رکنے کی ضرورت ہے رکا جائے، اور جہاں رکنے کی ضرورت ہے نہ رکا جائے۔ اور رکنے کی ضرورت اس لیے کہ اگر وہاں نہ رکا جائے تو معنی میں پیچیدگی پیدا ہوگی، اور اس طریقے سے الفاظ کے اندر بھی الجھاؤ پیدا ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں رکا جائے، کہیں بیچ میں رکا جاتا ہے اور کہیں آخر میں رکا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہم تعریف کر سکتے ہیں رموز اوقاف کی ایسی کچھ علامتیں جنہیں جملوں کے درمیان یا آخر میں اس لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ جملہ کے اندر معنی اور اس کے مفہوم میں کوئی الجھاؤ نہ پیدا ہو۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، رکو مت جاؤ، اس میں اگر کسی بھی علامت کا استعمال نہ کیا جائے تو یہاں یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے یا جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس طرح سے اگر اس کے درمیان وقفہ کا ہم استعمال کریں تو ایسی صورتحال میں آپ کو پتہ چل جائے گا، بڑی آسانی سے اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر رکوع کے بعد اگر علامت کا استعمال کیا جائے جس کو سکتہ کہتے ہیں یا کوما کہتے ہیں، تو معنی واضح ہو جائے گا کہ رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور جانا نہیں ہے۔ اگر رکوع مت کے بعد اگر سکتہ کا استعمال کیا جائے، ایسی صورتحال میں یہاں رکنا نہیں ہے بلکہ جانا ہے، یہ معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے سے جملے میں اگر اس طرح سے الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے تو بڑا جملہ ہو جس کے اندر الفاظ مشکل سے الفاظ ہوں، وہاں بڑی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اس طرح کی تمام علامتوں کو جہاں بھی ضرورت ہو اس کو لگانے کی ضرورت پڑے گی اور لگانا پڑے گا۔ چنانچہ ہم نے اختصاراً اس کا تعارف پیش کیا، اوقاف کیا ہے۔ اوقاف کی یہ جو علامتیں ہیں ان کا استعمال برمحل موقع پر جہاں ضرورت ہے اس کا استعمال کیوں ضروری ہے، اب بترتیب اس کی جتنے بھی قسمیں ہیں اس کو ہم ایک طرف سے اس کے اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ جو بنیادی جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں۔ چنانچہ دیکھیں اس میں سب سے پہلے 1 نمبر پہ سکتہ ہے۔ سکتہ جس کو انگریزی میں کوما کہتے ہیں، اس میں مزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، کوما کی شکل کیا ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کا استعمال کئی طریقے سے ہو سکتا ہے اور کئی جگہ پہ اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن بڑی تفصیل پہ نہ جا کر اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلوں۔ چنانچہ اگر ایک ہی جملے میں کئی الفاظ کا استعمال ہو، چاہے وہ الفاظ ضمیروں کی شکل میں ہو یا صفت موصوف کی شکل میں ہو، یا اسی طریقے سے کئی مختلف نام کا استعمال کیا گیا ہو، تو ان ناموں کو الگ الگ درسانے کے لیے یا ان کی صفتوں کو الگ الگ درسانے کے لیے
ضمیر کو الگ الگ ظاہر کرنے کے لیے ان کے درمیان سکتہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے کوما کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے زید، عمر، بکر اسکول آئے، محمود ذہین، ہوشیار، محنتی اور ایماندار لڑکا ہے۔ اس طرح سے یہ صفت کے الفاظ ہیں۔ محمود کے بعد ذہین، ہوشیار، محنتی اور ایماندار لڑکا ہے، یہ تمام الفاظ صفت ہیں۔ ذہین صفت ہے، ہوشیار بھی ہے، محنتی بھی ہے اور ایماندار بھی ہے۔ اس طریقے سے اگر صرف اسم کو ہم جملوں کی شکل میں استعمال کریں اور الگ الگ اسموں کو اس میں نام اگر ظاہر کریں، تو جیسے اس کی مثال زید، عمر، بکر، سلیم وغیرہ سب اسکول آئے، اس طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ سکتہ اگر مختلف اسموں کو جملوں میں استعمال کیا جائے یا ایک اسم کی کئی مختلف صفات ہوں تو ان کو الگ الگ ظاہر کرنے کے لیے ان کے درمیان وقفہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے وقفہ۔ وقفہ جسے سیمی کالن کہا جاتا ہے، اس کی بھی جو شکل ہے الٹے واو کی ہے اور اس کے نیچے نقطہ ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سیمی کالن کیا چیز ہے۔ اس علامت کا استعمال اس جگہ پر کیا جاتا ہے جہاں زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہو، سکتہ کے مقابلے میں زیادہ ٹھہراؤ ہو، ایسی صورت میں وقفہ کا استعمال کرتے ہیں یا سیمی کالن کا استعمال کرتے ہیں۔ اب کہاں زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہے سکتہ کے مقابلے میں، اس کو اختصار کے ساتھ بتاتے چلیں کہ اگر ایک ہی جملہ ہے اور اس کے لمبے لمبے اجزاء ہیں، پارٹس ہیں، اور وہ تمام پارٹس ایک ہی ٹاپک سے، ایک ہی موضوع سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان لمبے لمبے جو اجزاء ہیں جملوں کے، ان کے درمیان اس علامت کا استعمال کیا جائے گا جس کو وقفہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جب کہ حکومت غربت کو ختم کرنے کے لیے اسکیم بناتی ہے، رشوت اور کالا بازاری کے وہ ختم کرنے کا تہیہ کرتی ہے، لیکن کسی بھی چیز کو ختم کرنے میں آج تک حکومت ناکام ہے۔ اس طرح سے ایک ہی ٹاپک کے تحت، ایک ہی موضوع کے تحت 3 جملے آ گئے، اور وہ مان کے چلیے کہ ایک ہی جملہ ہے لیکن اس میں کئی اجزاء ہیں، پارٹس ہیں جو کہ لمبے لمبے ہیں، ان کو الگ الگ درشانے کے لیے وقفہ کا یا سیمی کالن کا استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ رابطہ ہے جس کو کالن کہتے ہیں۔ اس میں اوپر نیچے 2 ڈاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی شکل یہ ہوتی ہے۔ اس علامت کا استعمال ایک مجمل جملہ اور بعد میں اس کی تفصیل بیان کرنے والے جملہ کے درمیان کی جاتی ہے۔ مجمل جملہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا جملہ جس میں کنفیوژن ہو، اس کی میننگ کلیئر نہ ہو، اس طرح کے جملہ کو مجمل جملہ کہتے ہیں۔ اور بعد میں ایسے مجمل جملہ کی تشریح کے لیے ایک الگ سے جملہ لایا جاتا ہے جو اس کی تشریح کرتا ہے یا اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس طرح سے تفصیل بیان کرنے والا جملہ جو کہ بعد میں آیا ہوا ہے اور اس سے پہلے جو مجمل جملہ آیا ہوا ہے، ان دونوں کے بیچ میں جس علامت کا ہم استعمال کرتے ہیں اس کو رابطہ کہا جاتا ہے یا انگریزی میں کالن کہتے ہیں۔ یہ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس جملہ کے کہنے والا یا متکلم اس جملے کو کہنے کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے جو اس طریقے سے کیا خوب سودا نقد ہے، نقد سودا کی تعریف کی گئی ہے۔ کون سا نقد سودا ہے، اس میں اجمال ہے یا کہہ لیجئے کہ اس کی میننگ میں واضح انداز سے ہمیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے اور اس کی تشریح کی ضرورت ہے، اور اس کی تشریح کے لیے آگے ایک جملہ آ رہا ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اگر سودا کیا جائے، لین دین کا معاملہ کیا جائے اور سودا لینے کے بعد اس کی رقم یا اس کی جو قیمت ہوتی ہے اسی وقت اگر چکا دیا جائے تو بہت طرح سے اس میں انتشار نہیں ہوتا، اختلافات نہیں ہوتے، آپس میں غلط فہمیاں نہیں ہوتی، کئی طریقے کی باتیں آتی ہیں۔ اس طریقے کے سودے کو کہا گیا ہے کہ کیا خوب سودا ہے، یعنی کتنا اچھا سودا ہوتا ہے، کتنا بہترین سودا ہوتا ہے کہ وہ نقد ہی لین دین ہو جائے، اس میں ایک ہاتھ سے سودا لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی قیمت چکا دی۔ اس طرح سے پہلے جملے کے اندر کچھ حد تک پیچیدگی ہے، اس کا معنی کلیئر نہیں ہے، اور دوسرا جملہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔ آج یہیں تک ویڈیو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جو باقی حصہ اس کو پیش کیا جائے گا۔